رات کو چپ سی لگ گئی تھی، جیسے کسی بہت بڑے راز کے پردے چاک ہونے والے ہوں۔ پانی کی بوندیں سسک رہی تھیں اور کفر کے پردوں کے ساتھ سما باندھ رہی تھیں۔ راہوں اور گلی کوچوں پر ویرانی ناچ رہی تھی۔ رات کا سناٹا اور ماحول کی نیند سے بند آنکھیں فلک کی طرف کسی گھن گھرج کی منتظر تھیں۔ سمندر پہاڑوں کی ہیبت کے ساتھ گلابوں اور سوسن کے پھولوں کے رنگوں سمیت عیاں ہونے لگے تھے۔ مکمل ہوتی رات کا سکون کسی انجانے نور کے ظاہر ہونے کی نوید دے رہا تھا۔ ہر مخلوق بے چین نظر آتی تھی۔ یہ کسی کی آہٹ تھی جس نے 400 جگ کو سجا دیا تھا۔ تاریخ عالم کا یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن تھا۔ اس دن عالم ہستی کو پیدا کرنے کی وجہ، خالق آدم کا راز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت، تمام جہانوں کے بگڑے نظاموں کو سنبھالنے والا، غریبوں یتیموں کی مدد کرنے والا، حق اور صداقت کا پرچم بلند کرنے والا، کفر و ظلمت کے اندھیرے کو مٹانے والا، مسکینوں کا والی آنے والا تھا۔ اس رات بہت سے معجزات ہوئے۔ اگر انہیں قلم بند کرنے کی کوشش کی جائے تو اوراق اور روشنائیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ظلم و ستم، جہالت و عنایت، کفر و شرک کی تاریکیوں کا دورہ تھا۔ ابلیس نے بنی نوع انسان کو اپنی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی، بتوں کی پرستش عام تھی۔ قیام حق لانے والے حضرت عیسیٰ کو مدت گزر چکی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب میں خشک سالی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حمل میں آئے تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب میدان پھیل گئے، گھٹائیں جھوم جھوم کے برسنے لگیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت میں نے دیکھا ہر طرف نور ہی نور ہے۔ اس نور میں مجھے شام و کسریٰ کے محل نظر آنے لگے، حتیٰ کہ اوان کسریٰ لرز اٹھا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے، دریا سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا۔ مشرق کے پرندے مغرب کے جانوروں کو نوید دینے پہنچے۔ آسمان سے فرشتے قطار اندر قطار بی بی آمنہ کے گھر پر نازل ہونے لگے۔ فارسیوں کے آتش کدے بجھ گئے جو کئی ہزار سال سے روشن تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن، تیز کستوری بھو کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ چہرہ، نورانی آنکھیں سرمگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کے درخشاں کے ساتھ پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف سجدہ ریز ہونے لگا۔ میں نے دیکھا کہ ہر طرف نور ہی نور میرے گھر پر پھیلنے لگا اور عجیب و غریب پرندے پرواز کرنے لگے۔ کعبہ میں موجود بت اوندھے منہ گرنے لگے، پوری کائنات نور میں رقص کرنے لگی۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مصطفیٰ، دو جہان عالم کے سردار کی ولادت باسعادت 12 ربیع اول بروز پیر صبح صادق کے وقت ہوئی۔ اس میں کچھ اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن سب سے زیادہ مستند تاریخ 12 ربیع اول بروز پیر کو ہی مانا جاتا ہے، جب باطل مٹ گیا، جب اندھیرے چھٹ گئے، نسل انسانی کو بقا مل گئی اور تا حیات فلاح و کامرانی کا راستہ دکھانے والا تشریف لے آیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ نور اللہ کو سجدہ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے قلم کو اور تیسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا۔ قلم کو حکم دیا، لکھ۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ میں قیامت تک جو پیدا کرنے والا ہوں وہ لکھ۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تو قلم لوح پر چلنے لگا اور اللہ کے حکم کو لکھ دیا۔ پھر اللہ کے سامنے چوتھا نور سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ نے اس نور کے بھی 4 حصے کیے۔ پہلے حصے سے عقل کو پیدا کیا، پھر معرفت کو پیدا کیا،
اور اس نے لوگوں کے دلوں میں اس معرفت کو ٹھہرا دیا۔ تیسرے حصے سے چاند اور سورج کا نور بنایا اور آنکھ کا نور بھی اسی نور سے پیدا کیا۔ چوتھے حصے کو عرش کے گرد رکھا اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر اس نور کو ان میں منتقل کر دیا۔ پس عرش کا نور، قلم کا نور، لوح کا نور، تین کا نور، عقل کا نور، معرفت کا نور، آنکھ کا نور، سورج کا نور، چاند کا نور، یہ سب میرے اور آپ کے سیدنا حضرت محمد رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو جہاں کے نور سے ہی وابستہ ہیں۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔